مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جہاں تک بات ہے سامعین کرام انسانی روح کے جسم میں آمد کی مقصد کے بارے میں، یعنی اس کا مقصد کیا ہے، روح کو جسم کیوں دیا جاتا ہے، زمین پر اللہ تعالیٰ اسے زندگی کیوں عنایت فرماتا ہے، اور تو اس کے بارے میں بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں ہم یعنی یہ کائنات کی جو وجہ تخلیق ہے کائنات کی، تو اس کی وجہ ایک حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کنت کنزا مخفیا، حدیث قدسی ہے یہ، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی، فخلقت الخلق، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، بس میں نے مخلوق پیدا کی، یعنی پہچان اس کائنات اس مخلوق کی وجہ تخلیق ہے، اللہ کی معرفت۔ اب جب ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں اور مزید جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پہچان، یہ مخلوق کون ہے، کون سی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے محبت سے، تو وہ مخلوق جو ہے، وہ جو خلاصہ کائنات ہے، جو انسان ہے، وہ ہے سامنے کرام۔ یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانی چاہیے اور اس کو اپنی معرفت دینی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ پھر یہ کائنات جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کی توفیق سے ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ روح جو ہے وہ کیوں آتی ہے۔ اب یعنی آپ کو میں نے بتایا کہ روح کا مقصد حیات جو ہے یا مقصد زندگی جو ہے وہ معرفت الہی ہے، پہچان ہے کہ ہم اس کو پہچان لیں۔ بہرحال اس کی بھی اپنی تفصیل ہے اور اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ انسانی روح جو تھی، جس کی حقیقت ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور وہ روح ارواح یعنی انسانی ارواح جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے پیدا کی تھی۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات کریں گے، لیکن میں اس وقت یعنی یہ مضمون کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری اور میری اور آپ کی روحیں جو ہیں وہ تو ازل میں پیدا شدہ تھیں، یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی وہ پیدا شدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ ہم اللہ کو پہچان لیں۔ اب اللہ کی پہچان جو ہے اس کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جب اللہ کے آپ قریب ہو جائیں گے، یعنی آپ تقرب الہی حاصل کریں گے تو آپ کو پہچان ہو جائے۔ ہمیشہ ایک چیز کا یعنی ہمارے یہاں بھی قاعدہ یہی ہے کہ ایک چیز سے جب ہم دور ہوں تو اس کی ہمیں پہچان نہیں ہوتی، قریب جا کے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ ایک تو اللہ کی یعنی اللہ کے ہم قریب ہو جائیں گے، تقرب الہی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یہ قرآن پاک میں بھی ہے یہ مضمون، اور تقرب الہی جب ہو جائے تو ظاہر ہے جب ہم اللہ کو کے قریب ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہمیں اس کی ملاقات کا شرف مل جائے گا، یعنی اللہ کے ہم قریب ہو کے اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور یہ مضمون جو ہے قرآن میں بہت زیادہ بیان ہوا ہے سامعین کرام کہ اللہ کی ملاقات، اللہ کی ملاقات کا یعنی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، یعنی یہ تو بجائے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنے رب سے ملاقات، یعنی انسان اللہ کے قریب ہو کے اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ پھر جو دوسرا اس میں بہت بڑا ہمارا درجہ ہے، یعنی ملاقات کا فائدہ ہے کیا کہ دیدار سے ہمیں اللہ کے دیدار کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی قرآن میں اچھے طریقے سے وضاحت موجود ہے۔ تو کیا
پہچان، قرب الہی اور دیدار الہی. یہ دو تین نعمتیں جو ہیں سامعین کرام، یہ ایک ہی لفظ کی تشریح ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو عنایت فرمانا چاہتا ہے. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.